السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS پارٹی کے صدر کے چندر شیکھر راؤ نے بی فارم مگنتی سنیتا گوپی ناتھ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے پارٹی کی امیدوار ہیں ان کو سونپا۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے اخراجات کے لیے پارٹی کی جانب سے 40 لاکھ کا چیک بھی پیش کیا۔ کاروان حلقہ بندی کے تحت VDCC سڑکوں اور NP2 پائپ لائن کے جاری بچھانے کے کاموں کا معائنہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے فتح دروازہ، افسر خان کالونی، کمارواڑی، گولکنڈہ 7 گلی، الخیر، اکبر پورہ اور بالو گرن پورہ کاروان کے تحت ترقیاتی کاموں کا VDCC سڑکوں اور NP2 پائپ لائن کے کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس معائنے کے دوران MLA کے ساتھ JHMC کے عہدیدار اور AIMIM پارٹی کارپوریٹر، مجلسی پرائمری یونٹ کے صدر و سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ ووٹ چور گدی چھوڑ پروگرام مہیلا کانگریس کے زیر اہتمام بڑے پیمانے پر شروع کیا گیا۔ مہیلا کانگریس کی ریاستی صدر سنیتا راؤ کی قیادت میں ہونے والے اس پروگرام نے پہلے دن گاندھی بھون میں ریاست میں دستخطی جمع کرنے والے 82,400 دستاویزات حوالے کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاستی مہیلا کانگریس صدر سنیتا راؤ نے کہا کہ BJP اور الیکشن کمیشن نے ملک میں مشترکہ طور پر ووٹ چوری کا ارتکاب کیا، اور BJP سے منسلک ادارے کے طور پر کام کرنے پر الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ووٹ کی چوری مودی کے تیسری بار وزیر اعظم بننے کی وجہ ہے۔ تلنگانہ جن سمیتی پارٹی کے صدر پروفیسر کودنڈا رام نے اعلان کیا ہے کہ پارٹی کے حکومت کی طرف سے لائے گئے GO9 کو بلدیاتی انتخابات میں BC کے لیے 42% ریزرویشن فراہم کرنے کی مکمل حمایت کر رہی۔ پارٹی کے ریاستی دفتر میں BC تحفظات پر ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں پارٹی کے اعلیٰ قائدین کے ساتھ ریاستی کمیٹی کی ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی اور بلدی اداروں میں BC کے لیے 42% ریزرویشن کے نفاذ کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کیا گیا۔ بلدیاتی انتخابات میں BC کے لیے 42% ریزرویشن فراہم کرنے والی حکومت کی طرف سے لائے گئے GO9 کی مکمل حمایت کا اظہار کرتے ہوئے تلنگانہ جن سمیتی نے BC ایسوسی ایشنز کے JAC کے ذریعے شروع کیے گئے تلنگانہ ریاست بند کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ میٹنگ میں مطالبہ کیا گیا کہ قانون ساز اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور کردہ بل کو تعلیم، ملازمتوں اور بلدیاتی انتخابات میں BC کے لیے 42% ریزرویشن فراہم کرنے والے بل کو شیڈیول 9 میں شامل کیا جائے اور مرکزی حکومت اس کے لیے فوری طور پر ایک آرڈیننس جاری کرے۔ آندھرا پردیش کے حکام نے سوشل میڈیا پر پھیلنے والے فرضی اور گمراہ کن پروپیگنڈے کو تکنیکی طریقے سے روکنے کے لیے ایک نیا قدم شروع کیا ہے۔ حکومت نے AP ایکسائز سرکشا نامی ایپ جاری کی ہے، جس کے ذریعے صارفین خود اس بات کی تصدیق کر سکیں گے کہ وہ جو شراب خرید رہے ہیں وہ اصلی ہے یا جعلی۔ اسی ایپ کے فروغ کے لیے متعلقہ حکام نے تشہیری منصوبے بھی تیار کیے۔ سرکاری حکام نے ریاست آندھرا پردیش میں نقلی شراب تیار کرنے والے گروہوں پر قابو پانے کے لیے یہ ایپ متعارف کرائی۔ وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے اس ایپ کا افتتاح کیا۔ اس ایپ کے ذریعے اب نقلی مشروبات کی فروخت کو مؤثر انداز میں روکا جا سکے گا۔ صارفین کو شراب کی بوتل پر موجود بار کوڈ اسکین کرنا ہوگا۔ اسکین کرنے کے فوراً بعد بوتل کا ہیلوکوڈ، برانڈ نام،
مقدار، بیچ آئی ڈی بنانے والی کمپنی، تیار ہونے کی تاریخ، MRP کون سے ڈپو سے آئی ہے اور کس دکان میں فروخت جانی ہے، یہ تمام تفصیلات صارف کے موبائل پر دکھائی دیں گے۔ جب یہ معلومات بوتل پر چھپی ہوئی مہر شدہ تفصیلات سے ملائی جائیں گی تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شراب یا مشروب اصلی ہے یا جعلی۔ یہ سسٹم آئندہ جعلی مشروبات کی فروخت روکنے میں مرکزی کردار ادا کرے گا۔ ایک وقت تھا جب ڈرونز کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی تھی، لیکن وقت کے ساتھ حالات بدل گئے ہیں۔ آج تکنیکی ترقی کی رفتار کے ساتھ ڈرون کا استعمال ہر شعبے میں بڑھ رہا اور ان کی خدمات محدود نہیں رہی۔ ڈرونز نہ صرف دفاعی شعبے بلکہ زرعی شعبے میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ قدرتی آفات کے دوران خوراک کی فراہمی، جنگی علاقوں میں کارروائیوں میں یہ اہم ثابت ہو رہے۔ مستقبل میں ان کا کردار مزید بڑھنے کی توقع کے پیش نظر AP حکومت نے ان کی تیاری پر خاص توجہ دی ہے۔ اس ضمن میں ملک میں پہلا ڈرون سٹی کرنول ضلع میں قائم کیا جائے گا۔ ضلع کے اور واکل علاقے میں یہ سٹی قائم کیا جائے گا۔ اس ماہ 16 تاریخ کو وزیر اعظم اس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس ڈرون ہب میں جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی، تحقیق و ترقی کے مراکز، تربیتی ادارے اور انڈسٹریل یونٹس قائم ہوں گے، جس سے نہ صرف ڈرون کی تیاری میں اضافہ ہوگا بلکہ مقامی معیشت اور روزگار کے مواقع بھی فروغ پائیں گے۔ ریٹائرمنٹ فنڈ کے ادارے EPFO نے اپنے 7 کروڑ سے زائد اراکین کو بڑی سہولت دیتے ہوئے پروویڈنٹ فنڈ سے 100% رقم نکالنے کی اجازت دے دی۔ یہ فیصلہ EPFO کے مرکزی بورڈ آف ٹرسٹیز نے وزیر محنت منسکھ مانڈویا کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں کیا۔ وزارت محنت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ EPF اسکیم کے تحت جزوی رقم نکالنے کے 13 مختلف اور پیچیدہ طریقوں کو ختم کر کے اب ایک آسان طریقہ اپنایا گیا تاکہ اراکین کو سہولت ہو۔ اس نئے فیصلے کے تحت اب ملازمین اپنے پروویڈنٹ فنڈ اکاؤنٹ سے مکمل رقم نکال سکتے ہیں، جس میں ان کا اپنا اور آجر امپلائر کا جمع شدہ حصہ شامل ہوگا۔ تنظیم تشکیل مہم کے تحت دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو نے BJP کی ووٹ چوری کے خلاف جاری و دستخطی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے نئی تقرری پانے والے 70 اسمبلی حلقوں کے نگرانوں مبصرین کی ایک اہم میٹنگ کی۔ دیویندر یادو نے تنظیم تشکیل مہم کے تحت 3، 4، 5 اور 6 بلاکوں والی تمام 70 اسمبلی حلقوں کے نومقررہ مبصرین سے اپیل کی کہ وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے راجدھانی دہلی میں ووٹر فہرست کے آئندہ SIR خصوصی گہری نظر ثانی کو مد نظر رکھتے ہوئے BLA2 بلاک لیول ایجنٹ کی تقرری پر اپنی بنیادی توجہ مرکوز رکھیں۔ یہ عمل اس لیے بھی نہایت اہم ہو گیا ہے کہ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ BJP کی ووٹ چوری کے انکشاف کے بعد اس معاملے کو سنجیدگی سے اٹھایا تھا۔ تہوار یعنی دیوالی سے پہلے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے ایک انتباہ جاری کیا ہے، جس میں دہلی NCR سمیت کئی میٹروپولیٹن شہروں میں دہشت گردانہ حملوں کے امکان کی وارننگ دی گئی۔ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ پرہجوم علاقوں اور مذہبی مقامات پر خصوصی چوکسی کی ضرورت ہے۔ تہواروں کا موسم خوشیاں لے کر آتا ہے، لیکن اس مرتبہ اس نے سیکیورٹی اداروں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا۔ دہشت گردانہ حملے کے امکان نے حکام کو گھبرا دیا اور شہریوں سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق حالیہ بین الاقوامی واقعات اور آپریشن سندور کے بعد ہندوستان کے کئی بڑے شہر دہشت گرد تنظیموں کے ریڈار کی زد میں ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ دہلی کے بڑے بازار، مال، مذہبی مقامات اور غیر ملکی سیاحتی مقامات کو ممکنہ طور پر حساس علاقوں کے طور پر شناخت کیا گیا۔ ادھر پنجاب میں بھی دہشت گرد حملوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیوں کو خدشہ ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI خالصتانی دہشت گرد نیٹ ورک کے ساتھ مل کر IED حملوں کی سازش کر رہی۔ دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں چیتنیانند سرسوتی کے سنیاسی ہونے پر جم کر بحث ہوئی۔ دہلی پولیس نے کہا کہ چیتنیانند سنیاسی نہیں۔ یہ جواب انہوں نے ایک درخواست پر دیا جس میں چیتنیانند نے جیل میں سنیاسی لباس پہننے اور مذہبی کتابیں رکھنے کی اجازت مانگی تھی۔ چیتنیانند اس وقت وسنت گنج پولیس تھانے میں درج طالبات سے استحصال کے معاملے میں عدالتی حراست میں ہیں۔ پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ
अनिमेश कुमार के सामने बहस करते हुए दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि मुलजिमीन को सन्यासी लिबास पहनने की इजाजत देने से जेल में अमन व अमान बिगड़ सकता है, इसलिए अदालत इस दरख्वास्त पर गौर न करे। मुलजिम चैतन्यानंद की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने दिल्ली पुलिस की इस दलील की मुखालिफत की। वकील ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि कपड़े पहनने की आज़ादी से जेल में कोई अमन व अमान के मसाइल पैदा नहीं होंगे। उन्होंने अदालत को बताया कि चैतन्यानंद को पहले ही दीक्षा दी जा चुकी है। दीक्षा के बाद उनका नाम पार्था सारथी से बदलकर चैतन्यानंद सरस्वती रखा गया। कोर्ट में वकील ने यह भी कहा कि जिस मुठ ने दीक्षा दी थी उसने कभी इस बात को चैलेंज नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में शामिल ममालिक की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 14 से 16 अक्टूबर राजधानी दिल्ली में मुनक़्क़िद हो रही, जिसके लिए हिंदुस्तान मुकम्मल तौर से तैयार। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान फौज की क़ियादत में तकरीबन 40 ममालिक के फौजी सरबराहान और आला मिलिट्री कमांडर्स हिस्सा ले रहे। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद आलमी अमन और अखलाक़ी सिफारतकारी के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम, अमन के बुनियादी उसूलों को मजबूत करना। हिंदुस्तानी फौज के मुताबिक जिन ममालिक के फौजी सरबराह दिल्ली पहुंचे उनमें भूटान, ब्रूंडी, इथियोपिया, फिजी, फ्रांस, घाना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पोलैंड, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, यूराग्वे और वियतनाम शामिल हैं। जिन ममालिक के नायब सरबराह और टॉप कमांडर हिस्सा ले रहे उनमें अलजायर, आर्मेनिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कंबोडिया, इटली, नेपाल, केन्या, रवांडा, सेनेगल, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, मलेशिया, मराकश, नाइजीरिया, थाईलैंड और मडागास्कर शामिल हैं। हिंदुस्तानी फौज ने कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा है कि हम ख़याल ममालिक की फ़ौजों के साथ बाहमी ताउन और हम आहंगी के ज़रिए आलमी अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।